ملیے سیالکوٹ کے سرگرم ترین ڈپٹی کمشنر عدنان محمود عوان سے، جنہوں نے کرکٹ سمیت دوسری کھیلوں کے لیے شاندار اور جدید سینٹرز بنوائے ہیں اور سیالکوٹ کے نوجوانوں کو بہت بڑا تحفہ دے دیا ہے۔ جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں سپورٹ ضرور کرتا ہوں۔ سیالکوٹ میں بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے، 14-15 ارب کی اس کی کاسٹ ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ 6 مہینے بھی ہوئے ہیں سیالکوٹ میں آئے ہوئے، تو آپ نے ایک دم آ کے ہلچل مچا دی ہے اور ڈیولپمنٹس کے جو کام ہیں ان پہ شروع کر دیا ہے کام کرنا، اور ابھی آپ کی ایک پوسٹ بہت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ آپ نے سپورٹس ارینا بنایا ایک تو برج کے نیچے، ہاں جی، جس کی وجہ سے سب کی ٹینشن آ گئی کہ بھائی کس نے بنایا ہے، لوگ جاننا چاہ رہے ہیں۔ ابھی مجھے بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر آئے ہوئے سیالکوٹ میں، اور کیا کیا ابھی تک کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اس ٹینیور میں تو 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن میں پہلے بھی 1.5 سال یہاں پہ پوسٹڈ رہا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے شہر کے بارے میں جو ہے وہ پتہ تھا۔ اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ شہر جو ہے وہ سپورٹس انڈسٹری کے حوالے سے، سپورٹس گڈس کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ہم یہاں سے فٹ بال جو ہے ورلڈ کپ کے لیے جو قطر میں ہوا ہے اس میں بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور پریویسلی بھی ایکسپورٹ ہوئے ہیں یہاں سے ورلڈ کپ فٹ بال کے لیے فٹ بال۔ تو کرکٹ کے حوالے سے یہاں پہ بیٹس بنتے ہیں، بالز بنتے ہیں، ہاکی ہے، سب کچھ ہے۔ تو سپورٹس ایک کائنڈ آف آئیڈینٹی ہے اس شہر کی نا۔ تو وہ جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے جو چیز اسٹرائک کرتی تھی کہ سپورٹس فیسلٹیز جو ہیں ادھر وہ نہیں ہیں، یا وہ کوئی ڈیولپمنٹ ورکس کی وجہ سے وہاں پہ ڈسکنٹینیوڈ ہیں۔ سے فار ایگزامپل جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، یہاں پہ جو کرکٹ اسٹیڈیم ہے وہ پچھلے 2 سال سے کیونکہ ڈیولپمنٹ ورک چل رہا ہے، جس کا ایک پارٹ یہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہے جہاں پہ ہم ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ اب کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ کرکٹ یہاں پہ ڈسکنٹینیو ہو گئی۔ اسی طرح سے ہمارا جو ہاکی اسٹیڈیم ہے وہاں پہ اوسٹو ٹرف جو ہے وہ تقریباً کوئی 10 سال سے نہیں ہے، اکھڑی پڑی ہے، وہ بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ چل رہا ہے، تو ہم اسے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیولپ کریں۔ اسی طرح جو فٹ بال گراؤنڈ تھا وہ بھی خراب تھا۔ ہمارا یہاں پہ جو جمنیزیم تھا ملٹی پرپز جو یوز ہوتا ہے والی بال کے لیے، بیڈمنٹن کے لیے، ٹیبل ٹینس کے لیے، وہ بھی خراب پڑا تھا۔ تو یہ چیز نے مجھے بڑا اسٹرائک کیا کہ ایک شہر ہے جس کی ایک آئیڈینٹی سپورٹس ہے، اور اس میں سپورٹس کی فیسلٹیز خراب ہیں۔ جو آپ نے سپورٹس ارینا کا مینشن کیا ہے، تو وہ جب میں نے وہاں پہ وزٹ کیا انیشلی تو دیکھا کہ یہ جگہ جو ہے بالکل ویسٹ ہو رہی ہے، اور بڑی قیمتی جگہ ہے، بڑی شہر کے ہارٹ میں ہے۔ تو ایسی جگہوں کا ہوتا کیا ہے کہ وہ انکروچ ہو جاتی ہیں، ایسا ہی ہے، اور وہاں پہ ریڑیاں لگ جاتی ہیں، یا وہاں پہ ڈرگ ایڈکٹس آ جاتے ہیں، جو کوڑا پھینکا جا رہا ہوتا ہے، پانی کھڑا ہو جاتا ہے، تو سوشل اور وہ پرابلمز اس میں آتے ہیں۔ تو ہم نے وہاں پہ سوچا کہ جی کیوں نہ اس جگہ کو، جب ہم نے اس کی میجرمنٹس لیں تو وہ ایک فٹ سال گراؤنڈ کے لیے بالکل اپروپریٹ میجرمنٹس، جو انڈور جس طرح آج کل کافی چل رہی ہے۔ جی۔ تو پھر ہم نے، ہمارے پاس کوئی پرانا آسٹرو ٹرف بھی تھا، تو ہم نے کہا کہ ہمارا کوئی ایسا خرچہ بھی نہیں ہوگا زیادہ، تو ہم نے اس کو تھوڑا امپرووائز کر کے وہاں پہ PCC کیا اور اس کے اوپر آسٹرو ٹرف لگا دیا۔ پھر لوگوں کے آئیڈیاز آتے گئے کہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے، اس میں بینچ بھی ہونا چاہیے۔ لوگوں نے رائے دی ہے؟ جی، وہ وہاں پہ ویسینٹی کے کہ جی بچوں کے لیے یہاں پہ بینچز بھی رکھوا دیں، تو ہم نے بینچز بھی کر دیے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس ایکسٹرا جگہ ہے کیوں نہ کچھ اور، تو ہم نے وہاں پہ بیڈمنٹن کورٹ بنا دیا۔ تو تمام جو ہے وہ شہریوں کی ڈیمانڈ کے اوپر، ان کی فیڈ بیک پولنگ کرواتے ہیں سوشل میڈیا پر، یا کیسے؟ وہ وزٹ کرتے ہیں ایک، تو پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ DC یا کوئی ایڈمنسٹریشن اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے، تو پھر وہ دے آر فورتھ کمنگ، وہ آپ کو اپروچ کر لیتے ہیں کہ جی آپ نے یہ دیکھا تو کیوں نہ یہاں پہ یہ بھی کر لیا جائے۔ تو وہ جب آئیڈیا ہم اپنی ٹیم کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیا یہ فیزیبل ہے یا اچھا رہے گا، تو سب نے اس کی بڑی اچھی پازیٹیو فیڈ بیک دی، تو اس لیے ہم نے پھر وہ وہاں پہ۔ مجھے بتائیں عدنان صاحب کہ بطور DC آپ نے یہ جو فوراً آ کے کام کیے جو سپورٹس کے حوالے سے، یہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہے، یہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا ہوگا؟ یہ ہائی پرفارمنس سینٹر ہے، یہ 1 بلین اس کی کاسٹ آئی ہے۔ اس میں یہ انڈور کرکٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں پہ جمنیزیم ہے اور سوئمنگ پول ہے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ سپورٹس مین کے لیے ہاسٹلز ہیں، اور پھر ایڈمن بلاک ہے۔ تو یہ ایک لارجر پروجیکٹ کا پارٹ ہے، جس میں اب ہمارا ساتھ میں یہاں پہ جو ایکچوئل کرکٹ گراؤنڈ اور اسٹیڈیم ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے۔ وہ اندر 1.9 بلین کا پروجیکٹ ہے، اور اس کو 2 سال لگیں گے۔ تو وہ پروجیکٹ بھی اب سٹارٹ ہو جائے گا، ہمیں
80 کروڑ آلریڈی گورنمنٹ سے مل بھی چکے ہیں اس سال کے لیے، تو یہ اس کا پارٹ ہے اس پروجیکٹ کا۔ اب ہم جلدی ہی اس کے بالکل یہ فائنل مراحل میں ہے، اس کی بجلی لگنا صرف باقی ہے۔ بجلی لگنے کے بعد پھر جو ہے ہم اس کو آپریشنلائز کر دیں گے اور بچوں کے لیے یوز کرنے کے لیے۔ تو یہ ہائی پرفارمنس سینٹر کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں یہ مشینیں پڑی ہوئی ہیں، بالنگ مشینیں، جی، یہ بیسکلی انٹرنیشنل پلیئرز کو ٹرینڈ کریں گی مزید بہتر کرنے کے لیے، یا نیو ینگسٹرز کو، یا مکس اینڈ میچ کام چلے گا؟ ہم چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ انٹرنیشنل پلیئرز تو ظاہر ہے، لیکن سارے سیالکوٹ میں انٹرنیشنل پلیئرز بہت ہیں، لیکن بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو بچے ہیں یہاں کے کلبز کے ہیں، اچھے ہیں، انڈر 19 کھیلتے ہیں یا کلبز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو ان کو بھی ہم اس میں انکلوڈ کریں، زیادہ سے زیادہ انکلوسیو کرنا چاہتے ہیں اس کو، تاکہ وہ ظاہر ہے تو ہائی پرفارمنس سینٹر کا کانسیپٹ ہے، لیکن دوسرے لوگ بھی جتنا فائدہ اٹھا سکیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ اچھا عدنان صاحب، ایک چیز جو بڑی بحث بھی ہوئی سوشل میڈیا پر، اگر آپ دیکھیں اس جگہ کے حوالے سے، یہاں جناح اسٹیڈیم بنا ہوا تھا جو ڈومیسٹک لیول پر جو لوگ کرکٹ کھیلتے تھے، ایک ٹائم پہ وہ انٹرنیشنل میچز کے لیے بھی یوز ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ڈومیسٹک پلیئر جو تھے یا جو نیو ینگسٹرز ہیں وہ یہاں پر کھیلتے تھے۔ نیو آئیڈیا آیا اپ گریڈیشن کا، ویسے چاہیے تھا کہ اس جگہ کو اسی طرح رہنے دیتے اور نیا پروجیکٹ کہیں اور استعمال کیا جاتا، اور گورنمنٹ کے پیسے جو ہیں وہ ڈیمالش کرنے میں جو لگے ہیں، اس سے وہی پیسے اگر کسی اور جگہ پر بنانے میں لگائے جاتے تو بہت زیادہ پیسے بھی سیو ہو سکتے تھے۔ ابھی دیکھیں اگر یہ ایئرپورٹ سے پروٹوکول لگتا ہے تو یہاں پر ہر چیز بند ہو جائے گی، اور یہ شہر کے سینٹر میں ہے۔ اس کے اوپر کیوں نہیں کسی نے کوئی بات کی کہ یار یہاں یہ پروجیکٹ کو نہیں کرنا چاہیے تھا شروع؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کی آبزرویشن ہے۔ ایگری کرتے ہیں آپ؟ میں دیکھیں، بیفور ایگرینگ اور ڈس ایگرینگ میں بتاؤں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یقیناً اس پہ بڑی ڈیلیبریشنز ہوئی ہوں گی، کیونکہ یہ اتنا مہنگا پروجیکٹ تھا۔ اس پہ جو کنسرن لوگ اس وقت ہوں گے انہوں نے یقیناً ڈیلیبریٹ کیا ہوگا کہ کہاں یہ ہونا چاہیے۔ جنرلی میں آپ کو بتاؤں، ہمیں کسی بھی پروجیکٹ کے لیے سیالکوٹ میں جگہ چاہیے ہوتی ہے تو ملتی نہیں ہے۔ یہاں پہ اسٹیٹ لینڈ بہت کم ہے، اور تھوڑی سی بھی لینڈ چاہیے ہو تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کو انہوں نے مائنڈ میں رکھا ہوگا۔ اس کا پازیٹیو بات تو یہ ہے کہ جی آلریڈی ایک کرکٹ کا یہ ہب تھا تو اس کو فردر ڈیولپ کیا جائے، یہ تو اس کی پازیٹیو سائڈ ہے۔ دوسرے میں یقیناً یا تو کوئی لینڈ کا پرابلم ہوگا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ایسی کوئی فیزیبل لینڈ شاید جس کے لیے اویلیبل ہے۔ بلیو می، مجھے تو بڑی وہ ایک جلن سی محسوس ہوئی۔ میں تو اس جلن سے زیادہ میں تو اس بارے میں اب کنسرنڈ ہوں، جو میرا دکھ ہے وہ یہ ہے کہ جلدی جلدی آپریشنلائز ہو جائے۔ بچوں کے جو 1.5-2 سال ضائع ہو گیا ہے اس پروسیس میں، ظاہر ہے وہ بچے کرکٹ نہیں یہاں پہ کھیل پائے سیالکوٹ کے، تو وہ ایک جو ہے وہ گیپ آ رہا ہے، ان کے لیے جلدی جلدی اویلیبل یہ ہو جائے۔ اور ساتھ میں یہ ہماری کوشش ہے، سی ایم صاحب اور منسٹر سپورٹس جو ہیں وہاں ریاض صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں کہ یہ اسٹیڈیم بھی جلد از جلد بن جائے تاکہ کرکٹ کی ایکٹیویٹی بحال ہو جائے۔ اب ہم وی کانٹ ٹرن بیک دا ویل نا، ہم واپس جائیں اور یہ سوچنا شروع کریں کہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے، فیوچر ہمیں ایسے لیسنز لرنڈ ضرور لینے چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی فیسلٹی بن گئی ہے، وہ اپریشیٹ ہمیں کرنا چاہیے جنہوں نے کنسیو کیا، جنہوں نے اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کیا۔ ہاں جگہ کے بارے میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، پارکنگ کا بھی ایشو ہے، سیکیورٹی کے بھی پرابلمز ہو سکتے ہیں، یہ لیکن جگہ ہے بھی نیچے سیالکوٹ کی، پانی سارا اس سائڈ پہ موو کر گیا، اس کا بندوبست کیا جا سکتا ہے کہ جب وہ گراؤنڈ بنتی ہے تو اس کا اپروپریٹ لیول رکھا جائے، اور وہ اس میں ظاہر ہے جو انجینئرز ہوں گے وہ ضرور اس کو دیکھیں گے اس چیز کو، لیکن بہرحال ایک بہت اچھی فیسلٹی ہے جو کہ جس کا میکسیمم یوز ہونا چاہیے۔ آپ خود بھی ادھر ٹریننگ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ فٹ ہے ماشاءاللہ۔ میں کرنا چاہتا ہوں، میں دوسری سپورٹس کھیلتا ہوں، کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں، تو اب یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بالکل یہ بجلی لگنے والی رہ گئی ہے، تو اس کے بعد انشاءاللہ اسے آپریشنلائز کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ویسے آپ کی کیا روٹین رہتی ہے، ٹریننگ کتنی کرتے ہیں آپ اپنے؟ کیونکہ اگر اس طرح سارے ہمارے سیاستدان ہو جائے نا اس فزیک میں تو بلیو می مزہ آ جائے ان کو دیکھنے کا۔ ابھی وہ ایسے ایسے ہولیے ان کے بنے ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یار یہ ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں اور یہ انٹرنیشنل دورے کرتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ آپ بہت ایک ہینڈسم لگتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں آپ کی کیا روٹین رہتی ہے؟ جتنا بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں سپورٹ ضرور کرتا ہوں، میں اسکواش کھیلتا ہوں، گولف کھیلتا ہوں،
ٹینس کھیلتا ہوں. تو یہ چیزیں, اور سیالکوٹ میں فیسلٹیز ہیں کچھ, تو انہیں جتنا بھی ہو سکے, جتنا ٹائم ملے, میں یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کا فوکس صرف سپورٹس کے اوپر ہے یا اور بھی کام ہے؟ بیسیکلی ڈپٹی کمشنر میں چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ اس کا کام کیا ہوتا ہے, وہ کرتا کیا کیا ہے. ڈپٹی کمشنر بیسیکلی لوکل لیول پہ جو ہے ساری گورنمنٹ کو ہی دیکھ, اس میں ایجوکیشن, ہیلتھ, میونسپل سروسز ساری, جس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, شہروں کی صفائی ستھرائی ہے. باقی جو ہمارے لا اینڈ آرڈر میں بھی کافی انپٹ ہوتی ہے, آلدو زیادہ پولیس کا کام ہوتا ہے, لیکن لا اینڈ آرڈر کی کمیٹیز میں بھی ڈپٹی کمشنر کی انپٹ ہوتی ہے. تو ڈیولپمنٹل جو کام ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ کے ہمارے, جو آپ سڑکیں بنتی ہوئی دیکھتے ہیں, یا واٹر اینڈ سینیٹیشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے, اس کو سپروائز کرنا ہوتا ہے ہمیں. بیک بون آف دا سٹی یو کین سے, سٹی نہیں, ڈسٹرکٹ ہوتا ہے, جیسے سیالکوٹ ڈسٹرکٹ ہے, تو اس میں سیالکوٹ بھی, ڈسکا, پسرور اور سمڑیال ہیں. تو وہ چاروں جو تحصیلیں ہیں, ان کے 4 اسسٹنٹ کمشنرز ہیں. وہ بیسیکلی تحصیل لیول پہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جو ڈپٹی کمشنر ضلع لیول پہ کر رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی ساری ایڈمنسٹریشن. اور یہ تو ہو گیا سپورٹس کے بارے میں آپ کی ایکٹیویٹیز, جو میں سراہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ آتے ہی آپ نے شروع کر دیں. لیکن مزید جو فردر ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا پائپ لائن میں ہیں پروجیکٹس, یا کیا کیا ابھی کر چکے ہیں آپ؟ بالکل. سب سے پہلے ایک یہاں پہ ہاسپٹل کا بڑا مسئلہ ہے, اور وہ یہ مسئلہ جو ہے وہ سی ایم صاحب کے دل کے بڑا قریب ہے. انہوں نے ہی از ویری کائنڈ, انہوں نے 39 کروڑ روپے دیے ہمیں ہسپتال کے لیے, جو ہمارا علامہ اقبال ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. نگران سی ایم صاحب جو ہیں, تو انہوں نے جو ہے اس کے لیے یہ پیسے الوکیٹ کیے ہیں, اور اب اس کی ریویمپنگ ہوگی فل ٹائم. تو بہت اچھا وہ ہیلتھ سروسز میں ہوگا. لیکن جنرلی بھی جو ایگزسٹنگ ہماری فیسلٹیز ہیں, ان میں سروسز امپروو کرنے کے لیے سی ایم صاحب کی خاص ڈائریکشنز ہیں. اس میں تمام اے سی اور ڈپٹی کمشنرز پورے صوبے بھر میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ان فیسلٹیز کو جو ہمارے پاس اویلیبل ہے ہیلتھ کی, ان کو اچھی طرح آپریشنل کیا جائے. باقی یہاں پہ سیالکوٹ میں بہت بڑا پروجیکٹ چل رہا ہے اے ڈی بی کے تعاون سے, 14-15 ارب کی اس کی کاسٹ ہے, جس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن ہے, اس میں سڑکوں کی امپروومنٹ ہے, اس میں جہاں پہ ساری سرجیکل انڈسٹری ہم شفٹ کریں گے. اسی طرح ایک ٹینری زون کا پروجیکٹ ہے, جہاں پہ ہم ساری ٹینریز, یہ وہ انڈسٹریل ایریاز ہوں گے جو کہ جن میں ماڈرن فیسلٹیز ہوں گی. تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جو کہ ہم ان کی بڑے ایڈوانس سٹیجز پہ ہیں انشاءاللہ. اچھا عدنان صاحب, ایک چیز جو میں بڑے لوگوں سے گلہ سنتا ہوں جو سیالکوٹ وزٹ کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں جی سیالکوٹ اتنا امیر شہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایئرپورٹ بنا لیا, ڈرائی پورٹ ان کی سب سے بڑی, چیمبر بہت زیادہ جو ہے وہ امیر ہے, اوسطاً جو سیلری ہے یا انکم ہے بندے کی وہ 6 لاکھ سے بھی زیادہ ہے. لیکن شہر کے اندر ڈسٹ بہت زیادہ ہے, گرینری بہت کم ہے, وہ پارکنگ کے بڑے ایشوز ہیں. اب لاہور میں دیکھیں, لاہور بڑا خوبصورت گرین ایک باغوں کا شہر, لیکن سیالکوٹ وہ سمجھ نہیں آتی, ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی بیکورڈ ایریا میں آ گئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کی آبزرویشن ٹھیک ہے. کچھ تو ایک تو جو سڑکوں کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وجہ سے بھی یہ لک آتی ہے. ایک ان پروجیکٹس پہ بڑی تیزی سے اب کام شروع ہو چکا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جو آتے ہیں موٹر وے سے شہر کی طرف, تو سڑک خراب ہے. پی ایم صاحب پچھلے دنوں تشریف لائے یہاں پہ, تو انہوں نے وہ سڑک بھی اپروو کی ہے 2.5 ارب, اس کے لیے ہمیں انشاءاللہ ملیں گے, وہ سڑک بن جائے گی. لیکن آپ نے نوٹس شاید کیا ہو جب آپ موٹر وے سے اتر کے آتے ہیں کہ ہم نے ساری پلانٹیشن وہ کی ہے, نئے درخت لگائے ہیں, نئے نظر آ رہے ہیں, لیکن وہ 5-6 مہینے بعد انشاءاللہ آپ کو بڑا ایک گرینری کا تاثر دیں گے, بالکل نئے وہ درخت ہیں. تو اسی طرح ہم نے باقی روڈز کو بھی پکڑا ہے, ایک ایک روڈ کر کے ہم ٹھیک کر رہے ہیں, اور ان کا ہم انہیں سسٹینیبل بنانے کے لیے ان کی اریگیشن کا بھی ایک سسٹم ڈالا ہے. وہ آپ اگر پائپس دیکھیں اس پہ لگے ہوئے ہیں گرین بیلٹس پہ, وہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھے, وہ سیالکوٹ میں ہی ہیں. ویسے وہ بھی ایک انوویٹیو آئیڈیا کسی کا. تو بہرحال وہ ہم کر رہے ہیں. پارکس کی ریہیبلیٹیشن کا کام بھی جو میں نے پروجیکٹس آپ کو بتایا ہے اس کے اندر چل رہا ہے. ہم نے 6 پارکس اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ایک جو پارک ہے ہمارا سب سے بڑا گلشن اقبال پارک, وہ تقریباً 90% کمپلیٹ ہے. آئی ووڈ انکریج یو کہ آپ اسے وزٹ کریں اور دیکھیں کہ اس میں جو ہے وہ کیسی امپرومنٹس لائی گئی ہیں. باقی جنرلی جو ہے وہ ہمارے شہر میں جو یہ آپ کو لک آتی ہے نا, وہ یہ جو ڈیولپمنٹ کے کام چل رہے ہیں اس کی وجہ سے زیادہ آتی ہے. اس کی وجہ سے آ رہی ہے. میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ 6 مہینے بعد انشاءاللہ ہم یہ اس میں سے کافی سارے کام جو ہیں وہ 6 مہینے کے اندر کمپلیٹ ہوں. میں اگین آپ کا انٹرویو کروں گا, بلکہ ہم سڑکوں پر پھر جائیں گے ان کے ساتھ. اور میں بلیو می بہت پر امید ہوں, کیونکہ جس طریقے سے آپ نے آتے ہی کام
کرنا شروع کر دی ہیں. گورنمنٹ کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے تاکہ انویسٹمنٹ آئے اور یوتھ جو ہے وہ اپنا فیوچر دیکھ سکے اور یہاں رہنے کے لیے اپنے خواب دیکھے بجائے کہ موو آن کرے؟ کیا کہنا چاہیں گے نہیں اوور آل میسج؟ بہت ساری یہ کچھ آئی ڈونٹ نو بعض لوگوں نے ٹارگٹ بنا لیا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلائیں اور یوتھ کو ڈس اپوائنٹ کریں. میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان میں بہت اپرچونیٹیز ہیں. آپ سیالکوٹ کو ہی دیکھ لیں, یہاں سے $2.5 ارب کی ایکسپورٹ ہے. آپ اگر فری لانسنگ میں دیکھیں تو پاکستانی جو فری لانسرز ہیں انہوں نے اور آئی ٹی گریجویٹس ہیں, انہوں نے زبردست جو ہے $500 ملین ایکسپورٹ انہوں نے خود سے کی ہے. بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں جیسے میں نے مینشن کیا, اور یہاں کے انٹرپرنورز جو ہیں, اور اگر آپ سیالکوٹ کی بات کریں تو ایسی انوویٹیو پروڈکٹس وہ لانچ کر رہے ہیں یا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ بڑا موٹیویٹنگ ہے ہمارے لیے. اور ایز اے گورنمنٹ ہم میرے خیال میں جو جتنی سپورٹ آ رہی ہے, فار ایگزامپل اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے یا سرجیکل سٹی کے حوالے سے, ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے حوالے سے, لیدر ٹینری زون کے حوالے سے, تو بڑا انکریجنگ ہے. اور میرے خیال میں کچھ سالوں کے اندر مزید یہاں سے میرا خیال ہے کہ ایکسپورٹس انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 2-3 سال میں یہاں سے ڈبل ہو. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ابھی میرے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ان کی بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کرکٹ کے حوالے سے یا سپورٹس کے. خود کتنی اچھی کھیلتے ہیں. ریڈی ہیں جی؟ گڈ شاٹ. نائس. بچپن میں کھیلتے رہے آپ کرکٹ؟